ایک مرتبہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھا رہے تھے، اور مولا کا کھانا تو آپ کو معلوم ہے، سوکھی روٹی کہ جس پر روغن لگا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس تھیلی میں بند کر کے مولا مہر لگا دیتے تھے۔ جب کسی نے آ کے کہا کہ مولا اس میں تو کوئی قیمتی چیز نہیں ہے جسے آپ نے بند کر کے رکھ دیا ہے، تو کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے بچے میری غیر موجودگی میں اس میں روغن نہ ملا دیں۔ وہ فاتح خیبر علی، اس نے سوکھی روٹی کھا کے گزارا کیا۔ تو ایک مرتبہ روٹی توڑنا چاہ رہے تھے، ٹوٹ نہیں رہی تھی، کسی نے کہا مولا آپ تو فاتح خیبر ہیں، آپ نے تو خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، تو یہ سوکھی روٹی نہیں ٹوٹ پا رہی آپ سے؟ تو امام نے جواب دیا کہ وہ قوت میرے خدا کی طرف سے تھی، یہ ضعف میرے نفس کی طرف سے ہے۔ ہمارے لہذا اپنی ہر بات کو خدا کی جانب منسوب کرتے تھے، اپنے ہر کمال کو خدا کی جانب منسوب کرتے تھے۔ جب مولا نے در خیبر کو اکھاڑا ہے، وہ در جسے 40 لوگ مل کر کھولا کرتے تھے، 40 مل کے بند کیا کرتے تھے، علی نے اپنے دست مبارک سے اس خیبر کے در کو اکھاڑ دیا۔ جب در کو اکھاڑا، جب پہلوان کسی کو پچھاڑتا ہے تو اپنے بازو دکھاتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ آپ تاریخ میں مجھے کوئی جھوٹی روایت بھی بتلائیے کہ علی نے در خیبر کو اکھاڑا اور اس کے بعد اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہو، اپنے بازو دکھائے ہوں، اپنی قوت کا اظہار کیا ہو؟ نہیں، علی نے ایک جملہ کہا، جب خیبر کو اکھاڑ دیا تو علی طاقت نہیں دکھاتے، کہتے ما قلعت باب خیبر بقوت الجسمانیہ ولکن قلعتها بقوت الربانیہ۔ علی نے خیبر کے دروازے کو جسمانی قوت سے اٹھا کر نہیں پھینکا، ربانی قوت سے اٹھا کر پھینکا۔ تو اہل بیت کا طریقہ یہ تھا، اپنے ہر کمال کو خدا کی جانب منسوب کرتے تھے، اس سے کہ میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات۔ حضرت ابراہیم کے آپ جملے قرآن کریم میں ملاحظہ فرمائیے، سورہ صافات کی آیتیں کہ هو الذی یطعمنی ویسقین، خدا وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، خدا وہ ہے جس نے مجھے خلق کیا پھر میری ہدایت کا انتظام کیا۔ نقطہ یہاں پر الذی خلقنی فہو، عربی زبان میں فا استعمال ہوتا ہے فوراً کے لیے، فوراً، جیسے ہی خلق کیا فوراً ہدایت کا انتظام کیا، یعنی خلقت میں اور ہدایت میں فاصلہ نہیں تھا، لہذا ہم بلا فضل مولا کائنات کو امام مانتے ہیں۔ کیسے من کنت مولا فہذا علی مولا، اسے کہ فاصلہ نہیں ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، میری ہدایت کا انتظام تو خلقت کے، یعنی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اللہ نے ہدایت دینے والے آدم کو پہلے بھیجا، ہدایت لینے والے انسان کو بعد میں بھیجا۔ پہلے ہادی کو بھیج دیا تاکہ ایک لمحہ بھی ایسا نہ رہے کہ ہدایت لینے والا ہو ہدایت دینے والا نہ ہو، نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین، خدا وہ ہے جو خلق کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، پھر وہی خدا وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، وہی خدا وہ ہے جو مجھے پانی پلاتا ہے۔ آگے ابراہیم کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک جملہ لکھا ہے، کبھی دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر انسان پر مرض عارض ہو جائے تو یہ مرض بھی خدا کی جانب سے ہوتا ہے، میں اپنی مرضی سے تو مریض نہیں ہو سکتا۔ صحت دینے والا خدا ہے، جس طرح زندگی دینے والا خدا تو موت دینے والا بھی خدا، صحت دینے والا خدا، تو جب امتحان کی خاطر انسان مریض ہوتا ہے تو مریض بھی خدا کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو ابراہیم کہتے ہیں کہ خلق کرنے والا وہ، ہدایت دینے والا وہ، پانی پلانے والا وہ، کھانا کھلانے والا وہ، مریض ہونے والا میں، شفا دینے والا وہ۔ تو ایسا کیوں کہا درمیان میں کہ مریض ہونے والا میں، مریض ہونے والا بھی وہ خدا کی جانب سے۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے چونکہ مریض جب اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کم سے کم بظاہر ایک نقص ہے جو انسان کے جسم میں آ جاتا ہے۔ ابراہیم اس بظاہر نقص کو بھی نہیں چاہتے تھے کہ خدا کی طرف منسوب کریں، لہذا ہر کمال کو خدا کی طرف منسوب کر دیا، اپنے نقص کو اپنی طرف منسوب کر دیا۔